الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إعظاما آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، آسماں سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں، آسماں سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں. آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں. آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں. سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے، سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے، اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں، اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں. عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل، عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل، گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں، گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں. اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اولاً عاجز جامع مسجد محمدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی کمیٹی کا اور جمیع احباب کا دل کی گہرائیوں اور گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہے کہ آج کی اس متبرک موقع پر، مبارک موقع پر عاجز کو یہاں حاضر ہونے اور اس پرنور محفل میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے. میں صدر انتظامی کمیٹی معتمد صاحب، امتیاز صاحب اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب صاحب حفظہ اللہ تمامی حضرات کا فرداً مشکور اور ممنون ہوں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر کے لیے لوگوں کو چنتا ہے. اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے سے اٹھ کر آئے ہیں، نہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. آپ کا یہاں پر جمع ہونا، ورنہ تو آپ اطراف میں، رشتہ داروں میں، قریب و جوار میں دیکھیں کئی لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے چن لیتا ہے، وہ یہاں جمع ہو کر کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اپنے ایمان کو بھی جلا بخشتے ہیں، اپنے قلوب کو بھی مصفا اور مزکا کیا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، اکثر میں راستے سے آ رہا تھا، راستے تمام دیکھ رہا تھا، اکثر مساجد روشن نظر آ رہی تھی، روشن ہے، منور ہے. کچھ جگہ پر دیکھا کہ خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ بھئی یہ
اللہ کا فضل ہونا پڑتا ہے، اللہ کا کرم ہونا پڑتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معراج سفر کرانے کے لیے تاروں کی روشنیوں کو بڑھا دے، چاند کی کہکشاں کو تیز فرما دے، قمقموں کو سجا دیا جائے کہ میرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، اس راہ سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ اللہ نے جس راستے سے مصطفیٰ کا گزر ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان راستوں کو سجا دیا، ان کو سنوار دیا، یہ بتلانے کے لیے آج یہ خوشی کی رات ہے، آج یہ انبساط کی رات ہے، آج یہ جشن منانے کی رات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمال عطا فرمایا، جو شرف عطا فرمایا، جو معجزات میں سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے کے جشن منانے کی رات ہے۔ یہ اپنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو چن لیا ہے کہ ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ، اگر یہ محفل آج کی ان حضرات نے نہ سجائی ہوتی تو ہمارے یہ جو نوجوان بچے نظر آ رہے ہیں، یہ جو کمسین بچے نظر آ رہے ہیں، یہ تاریخ کے اتنے اہم، سیرت کے اتنے اہم واقعے سے جاننے سے، پہچاننے سے محروم رہ جاتے۔ پہلے ہوتا یہ تھا، بڑے بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، اسکولوں میں پہلے اخلاقیات کا، دینیات کا ایک سبجیکٹ باضابطہ پڑھایا جاتا تھا، اخلاق پڑھایا جاتا، ان کا کردار کو سنوارا جاتا تھا۔ آج تو ہمارے درسگاہوں نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے۔ لے دے کے اگر ہمارا گھر اچھا ہوتا تو وہاں پر بچوں کی تربیت ہوتی، ان کو بتلایا جاتا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے شان اور شوکت کے ساتھ، کیسی عظمت کے ساتھ زمین سے آسمانوں تک، آسمانوں سے عرش معلیٰ تک، مکان سے لامکان تک لے گیا، اس کی تفصیلات پتہ ہوتی۔ اب تو ہمارے گھر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ جو برائیاں لوگ چوری چھپی جا کر کے کیا کرتے تھے، وہ سارے ہم نے برائیوں کو اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ اگر یہ آج کی محفل نہ سجائی جاتی تو اتنے جو نوجوان بچے ہیں، جو کمسین بچے ہیں، یہ سیرت پاک کے اس اہم ترین موضوع سے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت اس کا دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ اہتمام کر کے جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسا صحابہ کرام نے تو نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ اسراء کی، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی، وہ آیت کریمہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی کرنا پڑے گا، تفسیر بھی کرنی پڑے گی۔ احادیث طیبہ میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، کتب احادیث کی ساری کتابوں میں اسراء اور معراج کا واقعہ ذکر کردہ ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے، کبھی بیٹھ کر کے بتائیں گے کہ حبیب پاک کی یہ معراج ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کس دن بتائیں گے؟ نہیں کسی بھی دن، رینڈم دن بتا دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے، کون سا دن آپ بتا دیں ایک اندازہ۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا دن افضل ترین دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو، تلامذہ کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو بٹھا کر کے آپ جمعے کے دن بتائیں گے معراج پاک ایسے ایسے ہوا ہے، بخاری ہی سے بتا دیں، کہیں اور سے نہیں، بخاری ہی سے بتا دیں، کوئی اور دوسری حدیث کی کتاب کی طرف نہ بھی جائیں، اس میں خود تفصیلات کافی ہے۔ میں نے کہا آپ جمعے کا دن بیٹھ کر کے بتائیں گے۔ میں نے کہا مہینہ آپ انتخاب کر لیں، رمضان کا افضل الشہور کہا گیا، سب سے بہترین مہینہ کہا گیا رمضان المبارک کا عبادت کے اعتبار سے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رمضان کا مہینہ چوز کر لیں، جمعے کا دن تلاش کر لیں، بیٹھ جائیں، جمعے کی نماز کے بعد بچوں کو معراج پاک کا واقعہ سنائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، اس دن بتا دوں گا، 27 کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ جس دن بیٹھ کر کے بتائیں گے میں آپ سے ہاتھ پکڑ کر کے ادباً پوچھ لوں گا کیا کوئی صحابی نے رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو معراج کا واقعہ سنایا ہے کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کیا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، قرآن سے ان آیات کو نہیں نکال سکتے، احادیث سے ان بابوں کو نکال کر کے نہیں پھینک سکتے، آپ کسی نہ کسی دن تو بتائیں گے۔ اس دن کے بارے میں امام بیہقی نے شعب الایمان نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ آپ نے 3 دن جب راتیں باقی تھی رجب المرجب کی، اس وقت اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک عطا فرمائی۔ ہمارے پاس تو دلیل ہے اس بات کی کہ 27ویں رات تھی، اللہ نے
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروایا، وہاں سے سدرہ مکہ لامکہ کی سیر ہوتی رہی، اللہ سے کلام بھی ہوا، اللہ کا دیدار بھی ہوا۔ یہ تو ہمارے پاس قرآن کی آیات موجود ہے، احادیث طیبہ موجود ہے۔ میں نے کہا آپ جس دن بھی یہ بات کہیں گے، جس دن بھی بیٹھ کر کے یہ آیات سنائیں گے، یہ احادیث سنائیں گے، وہ دن میں آپ سے ہاتھ پکڑ کر ادباً پوچھوں گا کہ آپ جس دن بتا رہے ہیں کیا صحابہ نے اس دن بتایا ہے؟ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اہتمام کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ تو ایک رینڈم دن ہوگا۔ جب رینڈم دن آپ اس کے اہتمام کرنے کو جائز سمجھتے ہیں تو جس دن کے بارے میں روایات ملتی ہیں اس دن اہتمام کرنے میں مذائقہ کیا ہے؟ اس دن اہتمام کرنے میں عجب بات کیا ہے، مذائقہ کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے جس کے دلوں کو منتخب کر لیتا ہے وہی حبیب پاک کے ذکر کے لیے اللہ چن لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات، ہر نبی کو معجزہ الگ الگ دیا گیا، ہر روش معجزہ، ہر ادا معجزہ، کل صفات حبیب خدا معجزہ، لے کے آئے تھے سب انبیاء معجزہ، بن کے آئے رسول خدا معجزہ، میرے آقا کی معجز بیانی ہے یہ، جنبش لب ہوئی ہو گیا معجزہ۔ معزز سامعین کرام، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ بن کر آئے ہیں، مکے کی وادیوں میں چل رہے ہیں تو وہ بھی معجزہ ہے، کاروبار فرما رہے ہیں تو بھی معجزہ ہے، آپ اپنے حجرے میں آرام فرما بھی رہے ہیں وہ بھی معجزہ ہے، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو تنہا تنہا معجزہ دیا، اپنے حبیب کو جب دیا تو سارے معجزوں کا جمع فرما کر کے دیا۔ ہر نبی کا معجزہ ان کے دور تک محدود رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے ان کو کمالات عطا فرمائے، معجزات ایسے عقل کو معوف کرنے والے، متحیر العقول، یعنی آدمی حیرت انگیز طور پر پریشان ہو جائے، ایسے معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ کیسے؟ مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جب وہ مردے کو اپنی قبر سے اللہ کے اذن سے زندہ کر دیا کرتے تھے، حبیب پاک نے حدیث میں بھی ذکر فرمایا، قرآن کریم میں بھی آیا۔ آپ کو میں ایک لمحے کے لیے بتاتا چلوں، حبیب پاک سے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا مردے کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی جس میں پہلے سے جان تھی، زندہ تھا، بولتا تھا، چلتا تھا، کلام کرتا تھا، سانس لیتا تھا، جیتا تھا، زندگی جس میں تھی وہ مر چکا تھا، مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں روح پھونکی اور وہ دوبارہ زندہ ہوا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے کہ کنکری ہے، ہاتھ مٹھی بند ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری ہے۔ پوچھا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی کچھ بھی رہ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رہ سکتا ہے، مٹھی میں خالی مٹھی بھی بن کر کے پوچھ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پتا چلا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بتاؤں تو وہ کمال نہیں ہوگا، جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بھنبھنانے کی آواز آنے لگی۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس میں بنبناہٹ پیدا ہوئی، اس میں ہاتھوں میں آوازیں آنے لگی۔ جب ابو جہل نے کانوں کے قریب کیا تو اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی آوازیں سنی۔ کنکریوں میں جان نہیں تھی، کنکریوں میں سانس نہیں تھی، کنکری بولتے نہیں تھے، کنکری کا کام بولنا نہیں ہے، کنکری کا کام چلنا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چلنے والے کو زندہ کیا، بولنے والے میں جان عطا فرمائی، جس میں جان تھی اس میں جان ڈالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں جان نہ تھی اس میں جان ڈال کر کے بتایا۔ یہ معجزہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا معجزہ یہی ختم؟ آپ معجزہ تو یہ سنے ہیں، مگر کیا ہوا؟ ابو جہل نے جیسے ہی یہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر وہ کنکریاں پھینک دیا، پھینک کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ آپ ٹھہرے، میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ کوئی چیز لا کر کے میرے اوپر پھینکے تو یہاں لگتی ہے، لگ کر کے کیا ہوگی؟ کنکریاں تو زیادہ تھیں، ایک آدھ ہو تو کوئی چیز پکڑ سکیں گے آپ۔ کوئی چیز آپ کے سینے پر پھینک دی جائے تو وہ جھلک کر کے اچانک پھینک دی جائے تو آپ کو پکڑنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ چیز جھلک کر کے آپ کے پیروں کے پاس گر جاتی ہے۔ جب تک مصطفیٰ کا نام نہ لیا تھا کافر کی مٹھی میں بند تھے، جب مصطفیٰ کا نام لے لیا مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئے۔ جب تک مصطفیٰ کا نام نہ لیا تھا، کلمہ نہ پڑھا تھا، کافر کی مٹھی میں قید میں تھے، جب مصطفیٰ کا نام لے لیا تب جا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل گئی۔
تو معزز سامعین کرام، معجزے ہر نبی جزوی لے کر کے آئے، کلی معجزے اللہ نے حبیب پاک کو عطا فرمائے۔ ان سارے سورج کو پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ سارے معجزے ہیں جو آپ احادیث طیبہ میں، بعض تو قرآن میں بھی ملتی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا سورہ قمر کی پہلی آیت میں ملتا ہے، احادیث طیبہ میں سورج کے پلٹانے کا معجزہ، کہ یہ اور معجزے بھی ملتے ہیں۔ اللہ نے جو حبیب پاک کو سارے معجزے عطا فرمائے، ان سارے معجزات میں 2 معجزے سب سے اعلیٰ ہے، وہ پہلا ہے قرآن مجید، دوسرا ہے معراج پاک۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی، مگر ان کے لیول اور سٹیٹس کے حساب سے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے آ رہے ہیں، وادی شعیب میں، مدائن شعیب میں رہ رہے تھے، رہتے رہتے اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، مکے کی طرف آ رہے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں اندھیرا ہے، رات کی کڑاکے کی سردی ہے، آگ ہوا سیکنے کے لیے، راستہ پہچاننے کے لیے چراغ لینے، روشنی لینے نکل پڑتے ہیں۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، طور کی جانب چلنے لگے اور وہاں پر آگ ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ اللہ نے کہا جب آگ دیکھے قریب جاتے گئے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے کہ معراج عطا کی جائے گی، اللہ کی مرضی میں ہے مگر اہتمام نہیں ہے۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایز روٹین ایز یوزول سفر ہو رہا ہے، سفر کے دوران روکا گیا، پھر طور کی طرف بلایا گیا، بلا کر کے ان کی معراج کروائی گئی۔ پھر فرمایا فلما قضى موسى الاجل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، میقات پر جب پہنچے ان کو آنا پڑا۔ جاء موسیٰ ہے کیا کہ جاء موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ کو لے کر گیا نہیں کہا قرآن نے، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام چل کر آئے، قرآن کے الفاظ ہے۔ فلما جاء، حضرت بیٹھے ہوئے آپ پوچھ سکتے ہیں، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی میقات پر، اپنے مقام پر آئے، آنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں میں سیر کروائی، لے کر نہیں گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو دکھلایا زمین اور آسمان کی ملکوت، زمین پر ہی معاملہ ہوتا رہا۔ اللہ نے ہر ایک کو معراج عطا فرمائی، مگر جو حبیب کو معراج عطا فرمائی ویسی معراج کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، 27ویں شب ہے، مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کے سامنے آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کیسا آرام ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک مرتبہ لے کر آتے ہیں، لا کر 2 فرشتے آتے ہیں، بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، آ کر کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے بھائی جو چیز لائے ہو وہ لا کر کے حبیب پاک کو دے دو، جو دینا ہے وہ دے دو۔ تو پہلا فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ وَهُوَ يَنَامُ، کہ بھائی کیسے دے دوں، وہ تو سو رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث، اکثر لوگوں کو بخاری کا بخار رہتا ہے تو اسی لیے بتا رہا ہوں، بخاری ہی کی حدیث پاک میں ہے کہ وَهُوَ يَنَامُ، کہ وہ حبیب پاک تو سو رہے ہیں۔ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، تنام عیناہ ولیکن یستغیث قلبہ، فرمایا کہ ان کی آنکھ بند ہے، آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے، جو لائے ہو دینے ظاہراً سو رہے ہیں، وہ لے جا کر کے دے دیا کرو، یہ مت سوچو کہ یہ سو رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے بھی تو بغیر وضو کیے کہ آپ نماز بھی ادا فرماتے کبھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سونے میں ہمارے سونا برابر نہیں ہے، جب ہمارا سونا آپ کا سونا برابر نہیں ہے تو حبیب کی ذات اور ہماری ذات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے، حبیب کی ذات ہماری ذات کا کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم، جب آپ کا سونا ہمارا سونا برابر نہیں ہے، آپ کا جاگنا ہمارا جاگنا برابر نہیں ہے، تو پھر ذات کیسے برابر؟ ایک فعل برابر نہیں ہو سکتا، فعل میں مماثلت نہیں ہو سکتی تو ذات میں کہاں سے مماثلت ہو سکتی ہے؟ کہ معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج پاک عطا فرمائی، یہ ایسا معجزہ ہے جو صبح قیامت تک اس کی ڈسکوریز ہوتی رہے گی، اس کی جو اندر چھپے ہوئے راز ہے وہ ڈسکور ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے جیسا جیسا دور ترقی کرتا جائے گا، معراج پاک کی جو سائنسی معجزات ہے، جو اس کے سائنٹیفک معجزات میریکلز ہے، وہ نکل کر کے باہر آتے جائیں گے۔ آج بھی سائنس اس بات کو، کئی چیزوں کا انکشاف کر رہی ہے،
آج بھی انکشافات ہو رہے ہیں، صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو صبح قیامت تک معراج جس طرح قرآن لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا رہے گا، اسی طرح معراج پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح قیامت لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا رہے گا۔ حبیب پاک اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ بھائی کوئی چیز اچھی دکھتی ہے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا۔ کوئی بچہ نعت اچھا پڑھ رہا تھا، ابھی قرأت اچھا پڑھی تھی، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ کہے، بڑے کہے، تو بچے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی بڑے لوگ میرے لیے تعریف بیان کیے ہیں، میرے لیے سبحان اللہ کہے ہیں۔ اگر وہی سبحان اللہ شاگرد تقریر کر رہا ہو اور استاد کہے، شاباشی دے، تو پھولے نہیں سمائے گا کہ بھائی استاد نے میری واہ واہ کر دی ہے، سبحان اللہ کہہ دیا ہے۔ اگر وہی سبحان اللہ اگر کوئی نبی کہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب وہی سبحان اللہ رب ذوالجلال خود کہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے کوئی قرآن کا سورہ آغاز نہیں فرمایا، ایک ہی مقام پر فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان ہوئی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ ہی کی ذات۔ آگے بات تفصیل آ رہی ہے، اس الذی موصول آ رہا ہے، ما موصول وغیرہ آ کر کے وہ تفصیلات بن رہی ہے، مگر وہاں پر مراد الذی سے مراد اللہ ہے۔ تو سبحان اللہ اللہ خود کہے تو اندازہ لگائیے وہ واقعہ کتنا عظیم ہوگا کہ اے میرے حبیب، آپ کی جو معراج کی بات ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں اپنی تعریف، اپنی بڑائی خود بیان کرتا ہوں، میں خود سبحان کے لفظ سے استعمال کرتا ہوں، سبحان اللہ کہہ کر کے آغاز کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے چلا۔ حالانکہ کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بظاہری طور پر بذات خود آ کر کے حبیب پاک کو نہیں لے گیا۔ جس طرح میں بھی آنے سے پہلے خطاب میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کبھی کیا ہوتا، کوئی آدمی کو آپ کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو رخا بھجوا دیتے ہیں کسی سے، رقا کا دعوت نامہ بھیجا دیتے ہیں شادی وغیرہ کا بچے سے، کسی کے ذریعے سے۔ پھر اگر کوئی اور زیادہ آپ کے قریب کا آدمی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے سواری کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بھئی سواری جائے گی، جا کر حضرت کو لے گی، لے کر کے فلاں شادی میں، دعوت میں، جلسے میں جائیں گے۔ دوسرا اہتمام یہ کیا ہے، یہ بتائے گا کہ آپ کا تعلق اور ادب اور احترام اور محبت کس قدر زیادہ ہے۔ تیسری چیز کیا کرتے ہیں، آپ کسی کو مامور بھی کر دیتے ہیں، یعنی اپوائنٹ کر دیتے ہیں، بابا آپ جائیں گے، جا کر کے حضرت کو سواری میں خاص طور پر لے کر آنا ہے، عام حضرت نہیں ہے، یہ خاص ذات ہے، میرے استاد محترم ہے، میرے پیر و مرشد ہے، میرے والد ہے، میرے چچا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے جس سے مجھے تعلق زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو میرا زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ میں اس کے لیے سواری بھی لے جاتا ہوں، اس کے لیے ایک آدمی کو اپوائنٹ بھی کرتا ہوں، اس کے لیے علیحدہ دعوت نامہ بھی دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ نے ہمیں اس میں سکھا رہا ہے معراج کے واقعے میں، اللہ کا محبوب ہے، آج محبوب اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے، محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے دعوت نامہ بھی روانہ فرمایا، اپنی سواری براق بھی روانہ فرمائی، ساتھ ہی اپنا آدمی یعنی حضرت جبریل کو بھی روانہ فرمایا کہ یہ ذات سب سے محتم بالشان ذات ہے، یہ ذات جائے گی، جا کر کے میرے حبیب کو، میرے محبوب کو لے کر کے آسمانوں پر میری معراج کے لیے لے کر آنا ہے۔ اللہ نے سارے اہتمامات کا اظہار فرمایا ہے، اور خود ہے نہیں موجود ظاہراً، مگر فرما رہا ہے کہ میرا یہ بھیجنا یہ مت سمجھو کہ میں اس سفر معراج میں حبیب کو بلانے میں شامل نہیں ہوں، نہیں، یہ سارا کام میری راست نگرانی میں ہو رہا ہے، میری نگرانی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو۔ اللہ نے قرآن کریم میں جب بھی بندے کا ذکر فرمایا نا، عبدن کا ذکر، وہاں پر اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا، نام لے دیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمائیے۔ کاف ہے عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہمارے بندے زکریا، نام ذکر فرما دیا، مگر یہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں فرمایا، فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ مثال کے طور پر اس محفل میں اگر مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ دوں گا تو سب سمجھ جائیں گے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر صاحب ہے محفل میں، مجمع میں بیٹھے ہو، میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک سے چار ہے تو مجھے پھر کون سے ڈاکٹر کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ ذکر کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی جو ڈاکٹر اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جو محبوب ہے
اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، اس کے لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیابدی ہی کہہ دوں گا تو کافی ہو جائے گا، سب قیامت تک آنے والے سمجھ جائیں گے وہ محبوب وہ بندہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، یہ شان محبوبیت والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے میرے محبوب کے۔ اسی لیے فرمایا اسرا بیابدی ہی، اپنے محبوب بندے کو لے گیا۔ بندہ کیوں کہا، عبدن کیوں کہا؟ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم بھی پھر ہم اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہیں گے محمد بن عبداللہ، اللہ نے کہا ہے نا بھائی، اللہ نے کہا ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ کہے جانے میں، عبدن کہے جانے میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ دیا گیا، 2 معجزے، چند معجزے دیے، اللہ کا بیٹا کہہ دیے۔ خالی زمین پر رہ کر لوگوں کو زندہ کیا تو اللہ کا بیٹا کہہ دیے، اگر یہ معجزات دیکھتے تو نہ جانے کیا کہہ دیتے، خود خدا کہہ دیتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عبدن کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عبد ہے مگر اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا عبد ہے، یہ میں اس کا رب ہوں، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر ایک اور اس میں حکمت ہے، فرمایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ خواب کی بات ہے، بڑے بڑے دانشور جو عقل علم جب آدمی کو زیادہ آ جاتا ہے نا تو آدمی اگر صحبت نہ ملے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا شرف نہ ملے تو وہی علم آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہی علم جو علم سیکھا تھا اس نے، سیکھ کر کے آج جس منصب پر پہنچا، اور علم جو ہے ہدایت کی دلیل نہیں ہے، علم کا رہنا ہدایت کی دلیل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہونا ہدایت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ کئی علم کتاب والے ایسے ہیں، قرآن آپ کو میں پڑھ کر سنا دوں، سورہ مائدہ میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ کتاب والے مطلب پڑھے لکھے لوگ نا، کتاب والے جو لوگ ہوں گے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان پڑھ تو کتاب نہیں پڑھتا نا، کتاب والے کہہ رہا ہے اللہ، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو فرما رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ہے، ان کو ذکر ہو رہا ہے تم پڑھے لکھے ہو، کتاب تمہارے پاس ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو کر کے بھی تم جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ علم والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ علم والے آپ دیکھیں گے دنیا میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو مسلمان بھی تھے مگر زیادہ پڑھ لیے، پڑھ کر کے راہ راست سے باہر نکل گئے، زیادہ اوپر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا فضل نہیں شامل ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت نہیں ملتی ہے، اللہ والوں کا دامن نہیں ملتا، تو وہ علم غرور کی طرف لے جاتا ہے، اور غرور آدمی کو متکبر بناتا ہے، ہوتے 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 وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال شیطان کی بڑی آسان مثال ہے آپ کے سامنے۔ شیطان ہر چپے میں ملائکہ کو پڑھایا کرتا تھا، ہر چپے میں عبادتیں کرتا تھا، اور علم والا گمراہ ہونے کی دلیل ہے مگر ایک دلیل نہیں ملے گی، کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور گمراہ ہو، آپ دلیل نہیں بتا سکتے۔ عالم گمراہ ہوا ہے بتا سکتے ہیں، زاہد عبادت گزار گمراہ ہوا ہے بتا سکتے ہیں، مگر اللہ والا کوئی گمراہ ہے نہیں بتا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے قرب میں پہنچنے کی ہدایت کی دلیل اللہ والوں کی صحبتیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، لوگ کہیں گے کہ بھئی جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ عبدن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے عالم میں دیکھیں، یہ خواب کی بات تھی، حقیقت میں نہیں گئے، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے عبدن ذکر فرمایا، اسی لیے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ اب جب کہا جاتا ہے، بندہ کہا جاتا ہے، روح اور جسم کو ملاتے ہیں تو وہ بندہ بنتا ہے۔ خالی روح جو ہے عبد نہیں کہلاتی، وہ روح کہلاتی ہے۔ روح عبدن جب کہا جائے تو اس میں بندہ جسم بھی شامل ہوتا ہے، روح بھی شامل ہوتی ہے، دونوں چیزیں ملتی ہے تو وہ عبد بنتا ہے۔ پھر فرمایا لیلن، رات کے ایک حصے میں، تم یہ نہ سمجھو کہ ساری رات چل رہے ہیں، سالوں کا سفر ہو رہا ہے، نہیں، رات کے ایک حصے میں۔ اب موجودہ دور میں آپ بولیں گے یہ کیسے پاسبل ہے، آج کی سائنس کیسے مانے گی اس چیز کو؟ تو معزز سامعین کرام، پڑھے لکھے آپ حضرات بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپیس اور ٹائم کی جو تھیوری ہے، آج سائنس کہہ رہی 1400 سال کی تحقیق کے بعد کہ اگر آدمی انسان ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کی طرف موو ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد ایک پلانٹ میں ٹائم رک جاتا ہے یا تھم جاتا ہے، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ گزرتا ہے تو دوسرے پلانٹ میں 100 سال گزر سکتے ہیں۔ یہ اسپیس اور ٹائم کی تھیوری بتا رہی ہے، آج کی فزکس سائنس بتا رہی ہے آپ کو، اور اس کا بھی دلیل قرآن سے ہے، اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ انسان تھے نا، غار میں چلے گئے، جا کر کے سو گئے، وہ جب سو کر اٹھے
وہ لوگ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے ہم کتنا عرصہ سوئے، کم لبثنا، ہم کتنا عرصہ سوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم ہو سکتا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ کیوں؟ نہ جسم میں کوئی کپڑے میلے ہوئے ہیں، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ جسم کی بال بڑے ہیں۔ بھئی آدمی اگر تھوڑے دن سو بھی جائے، کوما میں بھی چلا جائے تو اس کے بال بڑھ جاتے ہیں، اس کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، اس کی داڑھی بڑھ جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے۔ کوما میں بھی اگر آدمی ایک مہینہ رہ کر کے اٹھ جائے تو اس کی حیت بدل جاتی ہے، بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، داڑھی بڑھ گئی، چہرہ بدل گیا، کپڑے میلے ہو گئے۔ یہاں پر تو قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوتے رہے، 309 سال وہ اپنے کہف میں، غار میں سوتے رہے، مگر ان کے جسم پر ایک سلوٹ بھی نہیں آئی، ایک کپڑا میلا بھی نہیں ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ یعنی باہر، غار کے باہر والوں کے لیے 309 سال گزر گئے، غار کے اندر والوں کے لیے لمحہ بھی نہ گزر پایا۔ یہی جو تھیوری آف اسپیس اینڈ ٹائم ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس وقت استعمال کیا ہو۔ مثال کے طور پر، اور آسان مثال کے لیے عرض کر دوں، آپ راستے سے جا رہے ہیں ایبٹس کے پاس، مثال کے طور پر گاڑیوں کو روک دیا گیا، ٹریفک ادھر بھی سگنل رکا ہوا ہے، ادھر بھی رکا ہوا ہے، سب روک دیا گیا۔ پوچھے بھائی کیا بات ہے، ٹریفک کیوں روکی ہوئی ہے؟ آج ٹریفک بلاک کیوں ہے، کیا بات ہے، کئی کو سگنل روک دیا گیا؟ کہا جائے گا کہ ایک پریزیڈنٹ آف انڈیا کا قافلہ گزر رہا ہے، ان کا کیروان گزر رہا ہے، اسی لیے ٹریفک روک دی گئی ہے ان کے احترام میں، ان کے پروٹوکول کے لیے۔ جب دنیا کا ایک معمولی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جب گزرے، اس کے لیے سارے راستے رک جائے، اس کے لیے ساری سرحدیں بند کر دی جائے، جس کے لیے سارے روڈیں بلاک کر دی جائے، اس کے لیے سارے سگنلز کو بلاک کر دیا جائے، انتظامات کے لیے راستہ صاف کر دیا جائے، جب دو عالم کا، کونین کا مالک، دو عالم کا مختار، حبیب پروردگار اور محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آمنہ کے دلارے، حق کے پیارے، وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ چاند اپنے مقام پر رک جائے، سورج اپنی گردش پر پھر نہ رک جائے، چاند و ستارے اپنے اپنے مقام پر رک جائے، وقت رک جائے، زمین تھم جائے، آسمان تھم جائے۔ آج میرے محبوب کا گزر ہونے والا ہے، میں کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ تو معزز سامعین کرام، رات کے ایک حصے میں، رات بھی نہیں، احادیث میں آتا ہے جب حبیب پاک واپس آئے تو جو پانی آپ نے وضو فرمایا تھا، وہ پانی کا حصہ ابھی خشک تک نہ ہونے پایا تھا کہ حبیب پاک جا کر کے واپس آ گئے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ڈیسٹینیشن بتایا جا رہا ہے۔ ہم ٹریول کرتے ہیں کبھی بھی تو لکھتے ہیں فرام ٹو لکھتے ہیں نا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا سفر، فلاں جگہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حبیب پاک کے سفر کے آغاز کا ایئرپورٹ کیا ہے؟ ایئرپورٹ ہے مسجد حرام۔ پہنچنے کی جگہ کیا ہے؟ فرمایا مسجد اقصی، وہاں پر ہالٹ ہے کچھ دیر کے لیے، پھر وہاں سے ڈیسٹینیشن آگے کی طرف جائے گا۔ فرمایا یہ حبیب پاک کا مقام اور مرتبہ جانے، جہاں سے حبیب کی معراج کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو حرم مکی بنا دیا۔ یہ متانا مقصود ہے۔ ہم سب نماز کس طرف پڑھتے ہیں؟ مسجد حرام کی طرف پڑھتے ہیں نا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ہماری نمازیں مسجد حرام کی طرف ہوتی ہے، یعنی ہماری جبینیں، ہمارے پیشانی کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبے کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مصطفیٰ کے سفر کا آغاز فرمایا تمہاری جبینیں جہاں جھکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، تمہاری جبینیں جہاں جھکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم وہاں سے اٹھتے ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ تو آغاز ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو مصطفیٰ کے یہ ابتدا، یعنی قدم یہاں سے اٹھ رہے ہیں جہاں تمہاری جبینیں جھک رہی ہے۔ مسجد اقصی بھی وہی ہے جہاں پر ہم نے پہلے جبینیں جھکائی ہے، انبیاء کا جو قبلہ رہا ہے۔ فرمایا وہ بھی مصطفیٰ کی مقصود نہیں ہے، مصطفیٰ کی منزل نہیں ہے، وہ بھی راستے پر گزرنے والا ایک ڈیسٹینیشن ہے، منزل تو کچھ اور ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو معزز سامعین کرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ بولیں گے مسجد حرام ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ بننا تھا، مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ معزز سامعین کرام، اس لیے لے جایا گیا، مسجد اقصی
تاکہ بتایا جائے کہ کل قیامت یہاں برپا ہونے والی ہے. کل قیامت احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں کہ مسجد اقصیٰ، مختلف روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ سے مینا تک، عرفات تک میدان چٹیل میدان ہو جائے گا، مختلف احادیث کی روشنی میں. تو مسجد اقصیٰ کی طرف قیامت برپا ہونے والی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں بھی پڑ جائے، وہ برکتیں رحمتیں وہاں پر بھی حاصل ہو جائیں. اس کے بعد حبیب پاک آگے کی طرف بڑھیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اطراف باغات ہے تو باغات دکھانے کے لیے لے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. باغات کوئی اللہ کی نشانیاں تھوڑی ہوگی. حبیب پاک نے معراج سے پہلے طائف کی طرف رخ فرمایا تھا. طائف کے بارے میں آتا ہے کہ شام کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین میں منتخب مکے کے اندر لا کر کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، اے اللہ میری اس شہر کو امن والا شہر بنا، یہاں کے لوگوں کے لیے غذائیں اور ثمرات کو پیدا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ثمرات لا کر نہیں دیا مکے میں، اس کے قریب ایک بستی رکھ دی، کیونکہ اگر وہی ثمرات وہیں پیدا ہو جاتے تو حاجیوں کے لیے رہنے کرنے کے لیے قیامت تک مشکل ہو جاتی. اللہ نے بستی کو لا کر کے وہاں پر قریب میں بسا دیا تاکہ وہاں سے پھل اور پھول کھاتے رہیں. معزز سامعین کرام، طائف تو سرتاپا ثمرات کی اور پھلوں کی بستی ہے، اس میں وہاں پر ضرورت کیا تھی کہ باغات دکھانے کے لیے. امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ سے مراد انبیاء کرام کی مزارات ہیں. انبیاء کرام کی، کیونکہ مکے شام کا وہ علاقہ ہے کنعان کا جہاں پر کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے. وہ علاقہ شام کی سرزمین ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے حبیب پاک کو انبیاء کرام کی مزارات کی زیارت فرمانے کے لیے لے گیا، اس سے مراد بارکنا حولہ ہے. جب اور اس کی دلیل بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو ایک مقام پر جہاں پر لال کلر کی وادیاں آتی ہے، حبیب پاک نے فرمایا وہاں پر حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ہم یہاں پر کچھ دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، اترتے ہیں، رکتے ہیں. رک کر کے نیچے اترے. فرمایا ھذا مقام موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام یعنی ان کی قبر ہے، قبر موسیٰ ہے علیہ السلام. فرمایا فصلی علیہ، آپ ان پر رحمت اور برکت کی دعا فرمائیے. حبیب پاک فرماتے ہیں جب میں نے ان کی قبر میں جھانک کر دیکھا، قبر تو اوپر سے بند تھی، ہر ایک کو تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو قبر بند بھی ہو تو حبیب جھانک سکتے ہیں، حدیث میں ثابت ہے، اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں ٹھہرے ہوئے تھے. مفسرین محدثین نے فرمایا یصلی سے مراد، یصلی کے کئی معنی آتے ہیں. یصلی سے مراد نماز بھی ہوتا ہے، یصلی سے مراد درود بھی ہوتا ہے، یصلی سے مراد رحمتیں اور برکتیں مانگنا بھی ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد وہ بھی زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو تکلیف پہنچا سکے یا کھا سکے. معزز سامعین کرام، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام، یہ بات ہو رہی ہے عشاء کے بعد کی، آدھے رات کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آرام فرما رہے ہیں، تب اٹھا کر کے لے کر گئے، رات کا وقت ہے تو نمازیں تو کوئی باقی نہیں ہیں، ابھی تہجد کا وقت ابھی آنا باقی ہے، تو اب کون سی نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ وقت تو نماز کا نہیں ہے کوئی. معزز سامعین کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں دراصل ان کو جب اطلاع ملی کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں وہو قائم، تو وہ اپنے ہاتھ باندھ کر کے ٹھہر گئے. یصلی فی قبرہ، وہ حبیب پاک پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ٹھہر گئے اپنی قبر میں. بانی جامعہ علیہ الرحمت والرضوان نے بھی مقاصد الاسلام میں اس کا ذکر سرسری فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ٹھہر کر درود و سلام پڑھنے کی دلیل، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کر کے حبیب پاک پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو عالم کا سردار آ رہا ہے، سید الانبیاء والمرسلین آ رہے ہیں، سب کچھ. مثال کے طور پر اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی بزرگ آ رہے ہیں، کوئی اللہ کے ولی آ رہے ہیں، کوئی آپ کے استاد، کوئی بڑے آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ وقت پہنچنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سو دیکھ کر آپ کے اللہ اکبر بول کے ٹھہر جاتے. فرض نماز ہے تو الگ بات ہے،
فرض نماز کی بات الگ ہے، وہ تو فرض نماز کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. نفل نماز ہے، کوئی نفل نماز ہے، کوئی آپ کے قریبی آ رہے ہیں، جو آپ کے بزرگ آ رہے ہیں، تو کیا آپ اللہ اکبر بول کے ٹھہر جاتے؟ نہیں ٹھہرتے، کوئی بھی عام آدمی نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر بول کے ٹھہریں گے؟ نہیں. دراصل وہ ٹھہر کر کے ہاتھ باندھ کر ٹھہر گئے ادب کے ساتھ. کون سا سلام پڑھ رہے تھے پتہ نہیں، مصطفیٰ کی آمد پر درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے. تو پتا چلا کہ بارکنا حولہ سے مراد کوئی باغات نہیں ہے، کوئی پھل اور پھول کی بات نہیں ہو رہی ہے، انبیاء کرام کی مزارات کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ نے انبیاء کرام کی مزارات کو بابرکت بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، اب جب برکت والا بنایا ہے تو تبرک بھی تو لیں گے نا آپ اس سے. بھئی برکت والا ہے رہنے دو، کہتے تبرک نہیں لینا، تبرک لینا جائز نہیں ہے. ارے بھئی جب برکت والا بنایا ہی اس لیے کہ تبرک لیا جائے. کسی کو عالم بنایا ہے تو مقصد کیا ہے؟ اس سے علم لیا جائے. کوئی اللہ والا ہے اس سے اللہ کا قرب سیکھا جائے. کوئی کاروبار تاجر ہے اس سے تجارت کی جائے. جو بھی علم والا، علم، فضل، کاروبار، جتنے آپ مثالیں لے لیں، جو جس فن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے وہ لیتے نہیں لیتے آپ. بھئی تاجر کے پاس، کپڑے کے تاجر کے پاس جا کے آپ بولتے میرے کو جوتا دو بول کے نہیں بولتے آپ. اس کو جا کے کتاب کھول کے نہیں بولتے بھائی پڑھاؤ بول کے نہیں بولتے آپ، کیونکہ معلوم ہے وہ تاجر ہے، تاجر تجارت کریں گے آپ اس سے کپڑا خریدیں گے. وہ فلاں والا جوتے کا کاروبار ہے، فٹ ویئر ہے اور اس کی حوزری ہے، تو اس کے پاس سے وہ چیز لیں گے. جس کے پاس جہاں جو چیز ہوتی ہے وہاں سے وہی چیز لیتے ہیں. ہوٹل کو جا کر کے آپ یہ نہیں کہتے مجھے 5 میٹر کپڑا دو، وہ کہیں گا بیوقوف ہے، جا کر کے کورنٹی یا کوئی دوسرے بڑے مینٹل ہاسپٹل میں چیک اپ کرا بولیں گے. ارے ہوٹل ہے، کھانے کی جگہ، کھانے کی چیز ملے گی، کپڑا تھوڑا ہی ملے گا. تو معزز سامعین کرام، بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ فرما رہا ہے ہم نے انبیاء کے قبر کو برکت والا بنایا ہے. اب برکت والا بنایا ہے تو وہاں جاؤ تو ان کے دربار سے برکتیں حاصل کرو، فیوز حاصل کرو. وہاں جا کر یہ شرک وہ مشرک کہہ کر کے اکڑتے ہوئے نہ ٹھہرو. وہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ. حبیب پاک یہ بتلا رہے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کے حبیب کو لے جایا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے کیسے کیسے برکتیں رکھی ہے. ان کی مزار کی برکتیں اپنی ہے، ان کے مزار کی برکتیں اپنی ہے، حضرت موسیٰ کی برکتیں اپنی، حضرت ابراہیم کی برکتیں اپنی. فرمایا جہاں برکت ہے تو برکت حاصل کرو. برکت حاصل کرنے کے لیے ہی مبارک بنایا جاتا ہے. تو معزز سامعین کرام، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، وہ بشری لبادے میں، بشری لباس ہی میں گئے. یعنی بشری جو آپ کی لبادہ تھا اسی میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. آپ ایک بات غور کریں کہ سائنسی کی بات، نوجوان بچے ہیں اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے لیے کام میں آئے بات. غالباً نیوٹن صاحب کی تھیوری ہے، گریوٹی کی تھیوری میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹن ہی کی ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ بول سکتے ہیں مجھے. نیوٹن ہی کی تھیوری ہے جو گریوٹی کی، کہ جو بیٹھے ہوئے تھے نیچے جھاڑ کے، سیب نیچے گرا، حیرت میں آ گئے ارے بھائی یہ کیا، کیوں نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا یہ سیب. سوچ میں پڑ گئے. وہاں سے انہوں نے لکھ بیٹھے ایک تھیوری آف گریوٹی کی جو تھیوری ہے وہ تھیوری لکھ بیٹھے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، گریوٹی میں کمزور ہوں، میں فزکس میتھ میرا بہت ہی کمزور رہا ہے. میتھ میں 10th میں فیل بھی ہوا تھا، پھر بعد میں سپلیمنٹری میں پاس کیا ہوں، حقیقت ہے یہ. تو میں کمزور ہوں اس میں سبجیکٹ میں، مگر تھوڑا بہت پڑھا ہوں میں بھی. معزز سامعین کرام، ان سے نیچے کیوں گرا؟ تو اس نے کہا کہ زمین میں گریوٹی ہوتی ہے جو مقناطیسی صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے جو اپنی ذریعے سے پیدا ہونے والی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بات خاص ہے، قابل غور ہے. جو چیز میں، سیب میں مٹی کا ایک حصہ ہے، یعنی مٹی سے پیدا ہوا تھا، جھاڑ لگا، مٹی سے اگا تھا، جھاڑ لگا، سیب لگنے کے بعد وہ سیب کی اندر نشو نما میں مٹی کا بڑا رول رہا، اسی لیے اس کا تعلق مٹی سے ہے. مٹی نے مٹی کو کھینچا، سیب گرا تو زمین پر گرا. اس کی بجائے آسمان ہے، زمین پر کیوں نہیں گر جاتا؟ کیونکہ آسمان نور سے بنا ہے، زمین سے، مٹی سے نہیں بنا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ زمین ہے اور آسمان جو بنا ہے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے. نورانی مخلوق کا نام فرشتے، انبیاء، ملائکہ کی روحیں، ملائکہ اور انبیاء کی روحیں ساری نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے. تو معزز سامعین کرام، سیب جب گرا نیچے گرا، اوپر کیوں نہیں گرا؟ کیونکہ اس میں مٹی سے پیدا ہوا تھا، اسی لیے نیچے گرا، اوپر نہیں گرا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر فرما رہے ہیں.
بشری لباس میں جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ میں ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، پلین میں سے اگر کریش ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے، اگر آپ نیچے کی طرف کودیں گے تو آسمان میں اوپر کی طرف نہیں جاتے، نیچے کی طرف گریں گے۔ اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہونا ضروری ہے، اوپر سے نیچے آنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ڈھکل بھی دیا تو نیچے آ جاتے آپ۔ نیچے سے چڑھنے کے لیے آسمان میں سیڑھی چاہیے، اوپر سے نیچے آنے سیڑھی نہیں۔ کوئی کونے سے دھکا دے دیا ہلو تو نیچے گر جاتے آپ۔ تو پتہ چلا نیچے والوں کو اوپر والے سے تعلق جوڑنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے دربار تک پہنچنا ہے تو وسیلہ ضروری ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آسمان سے جب آپ کودتے ہیں تو نیچے کی طرف آ رہے ہیں، گریوٹی آپ کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، کیونکہ انسان کی تخلیق میں مٹی کا بڑا اہم رول ہے۔ آپ بولیں گے ہم تو مٹی سے نہیں پیدا ہوئے نا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یقیناً مفسرین کرام، امام بیضاوی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ چونکہ ہماری نسل آدمی ہے اس وجہ سے ہماری مٹی میں تخلیق پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز، ہم جو کھاتے ہیں وہ غذا جو ہے مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری نشو و نما میں مٹی کا حصہ داری ہے، مٹی کا یوگدان ہے، مٹی اپنا رول پلے کرتی ہے، اسی لیے ہم مٹی کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، زمین کی طرف گرتے ہیں۔ اوپر سے جب بھی کودتے ہیں، پیراشوٹ پہن کر بھی کودے تو نیچے کی طرف آ رہے ہیں آپ، جیکٹ پہن کر بھی کودیں گے تو نیچے کی طرف آئیں گے۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ ذرا غور فرمائیے، حبیب پاک براق پر بیٹھ کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کیوں نہیں آ رہے ہیں، اوپر کی طرف کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کی تخلیق صرف بشری ہوتی تو آپ نیچے کی طرف آتے۔ آپ کی تخلیق میں اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، نور کو کھینچ رہا ہے، نور کی گریوٹی نور کی طرف لے رہی ہے، آپ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، زمین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا آپ کی بشریت بھی جو بنی ہے اللہ نے نورانیت سے پیدا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں، مسجد اقصی پہ ہالٹ ہوتا ہے، وہاں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہے، اجتہام ہے، سارے انبیاء جمع ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام، ہر کوئی اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے انا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہر کوئی اپنا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں۔ تب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جتنے بھی آپ خلیل ہے، دوست ہوتا ہے، دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست کو آپ بلاتے ہیں، دیوان خانے میں بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، کھانا اچھا بھی دوست ہے تو آپ اس کو کھلا پلا کر روانہ کر دیتے ہیں۔ خلیل دوست باہر والا ہوتا ہے، گھر والا نہیں ہوتا۔ حبیب باہر والا نہیں ہوتا، گھر والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، آ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام کہ کیا کوئی دوست، الخلیل یراد بہ الخلیل، کیا کوئی دوست، یعنی اللہ دوست ہے نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح لیتا ہے، جان لیتا ہے کیا؟ کوئی دوست، جا کر کے اللہ سے پوچھو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے کیا؟ ملک الموت گئے، جا کر اللہ کے دربار میں پیش کرے فرمانے، اللہ نے واپس بھیجا، بیچ کر کے کہنے لگے کیا کوئی دوست اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے انتظار کرتا ہے کیا، یا رکتا ہے کیا؟ پوچھو ابراہیم سے۔ آ کر عرض کیا اللہ میں چلنے تیار ہوں۔ یہ ہے خلیل، یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ادھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر رات بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں کہ کون سا وقت آئے گا میں اللہ کے دربار میں چلے جاؤں۔ حضرت ملک الموت آئے، آ کر کہنے لگے اللہ پوچھتا ہے آپ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا اختیار فرمائیں، اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہے تو دربار میں تشریف لے چلیں۔ فرمایا اس دن کے لیے تو میں کتنا انتظار کر رہا تھا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہوتا ہے، ایک پل ہوتا ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملایا کرتا ہے۔ اللہ حبیب یہ ہے کہ موت کے انتظار میں رہے، ہر وقت دعا کرتے رہے، اے اللہ میں تیری لقاء چاہتا ہوں، تیرے دربار میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مقام اور مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف دیا۔ اب نماز کا وقت آیا، وقت نماز آئی، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اجتماع مسجد میں کرنا کہاں ہے؟ بات اپنی ختم کر رہا ہوں اختتام کی طرف، کہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی پوچھے تو جواب دینے کے لیے نہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ مسجد میں جمع ہونا کہاں ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی سنت ہے شب معراج میں مسجد اقصی میں جمع ہونا۔ سارے مانتے ہیں اس بات کو، حدیث بخاری میں ہے کہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں جمع تھے۔
سارے انبیاء جمع ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی پوچھے کہ بھئی نفل نمازیں میں آپ پڑھتے ہیں مخصوص طریقہ کار سے، وہ کہاں پر ہے؟ جبکہ حبیب پاک نے عشاء پڑھ کر کے آرام فرمائے تھے، ابھی تہجد بھی نہیں ہوئی، فجر بھی نہیں ہوئی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز سارے انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہوئے پڑھائی ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے، ہر ایک کو، بخاری کی حدیث ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ بخاری الگ موضوع ہے، میں ورنہ کہتا اس پر کہ حضرت علامہ ابوالوفا الافغانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بابا سنایا کرتے کہ بے عشق نبی پڑھاتے ہیں، بے عشق نبی محدث نہیں ہوتے، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں ہوتی۔ تو بخاری کا بخار ہوتا ہے، مگر اللہ امام بخاری نے جو ذکر کیا بخاری میں وہ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، اس دن سے بخاری کا بخار بھی اتر جائے گا جب بخاری صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو امام بخاری کی بخاری میں ہے یہ کیا کہ وہاں پر آپ نے جب صفیں بچ گئی، ہر نبی ہاتھ باندھے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر کوئی ہاتھ باندھے ٹھہرے ہوئے ہیں، منتظر ہے، اب مصلی خالی ہے۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مصلی آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے سوا کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ امامت کے فرائض، آپ حضرت سے آپ تفصیل کبھی پوچھ لیں امامت کے لیے کیا فرائض ضروری ہے۔ امامت کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے، امامت کے لیے اچھا قرآن پڑھنا، اچھا قاری ہونا ضروری ہے، امامت کے لیے فضل والا ہونا ضروری ہے، متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، صورت و شکل و شباہت کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسی نماز ہے جہاں پر پتہ چل رہا ہے حبیب نماز پڑھا رہے ہیں، سارے انبیاء کا علم ایک جگہ، مصطفیٰ کا علم ایک جگہ ہے، سارے انبیاء کا تقویٰ ایک جگہ، مصطفیٰ کا تقویٰ ایک جگہ ہے، سارے انبیاء کی خوبصورتی، حسن و جمال ایک جگہ ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ، مگر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اپنی جگہ ہے۔ فرمایا آپ کی طرح نہ کوئی ہوا ہے نہ دوسرا ہوگا، اے حبیب پاک آپ کا ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہیں پایا، آپ ہی آگے بڑھیے، آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا مصلی ہے، آپ ہی نماز ادا فرمائیے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، نماز کی امامت فرماتے ہیں، سارے انبیاء کرام مقتدی ہے۔ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں سے سفر آغاز کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں، جب آپ جا کر کے ٹھہرتے ہیں جہاں سے معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، عربی زبان میں معراج کہتے ہیں سیڑھی، لیڈر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیڑھی پر چڑھنے کا وقت آیا، جہاں آپ پہنچے تو وہاں پر ایک فرشتہ سیڑھی لے کر ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف دیا۔ فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ نے مجھے پیدا جس دن کیا اس دن سے سیڑھی دے کر کے ٹھہرا دیا ہے۔ یہ بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا کہ سیڑھی دے کر کے اللہ نے ٹھہرا دیا، کس لیے؟ فرمایا ایک رات آئے گی، میرا محبوب آئے گا، وہ اس جگہ سے آسمانوں کے لیے اپنا سفر کا آغاز فرمائے گا، جب وہ آئے تو تم سیڑھی تھام کر کے پکڑے رہنا، اور میرا حبیب سفر کا آغاز اس سیڑھی کے ذریعے سے آغاز فرمائے گا۔ بولے تم کرتے کیا ہو؟ پیدائش سے اب تک کیا کر رہے ہو؟ بولے کچھ نہیں کرتا ہوں حبیب پاک، بس خاموش ٹھہرا ہوا ہوں، ہر وقت ایک ہی کام لگایا ہے اللہ نے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ جو پوچھتے ہیں درود و سلام ٹھہر کر پڑھنا کہاں ہے، ان کو بتائیے کہ جو فرشتے کو اللہ نے مامور کیا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہی ہے، ٹھہر کر ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی عجیب منطق ہے کہ بھئی ٹھہر کر پڑھیں گے درود و سلام تو عبادت کی طرح لگتا ہے کہ نماز کی طرح۔ میں نے کہا یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ عبادت ٹھہر کے ہی ہوتی ہے؟ بیٹھ کے بھی تو عبادت ہوتی ہے۔ التحیات میں جو آپ بیٹھتے ہیں بیٹھ کر ہی تو پڑھتے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹ کر بھی بعض بندے عبادت کرتے ہیں، لیٹنے پر بھی عبادت ہو سکتی ہے، بیٹھنے پر بھی ہوتی ہے، ٹھہرنے پر بھی ہوتی ہے۔ ایک صاحب آ کر نہیں مجھ سے آپ ٹھہر کر سلام نہیں پڑھیے، بیٹھ کر پڑھیے۔ میں نے ٹھہریے بیٹھیے، چلیے پڑھیے، آپ کو ٹھہرنے میں اعتراض ہے، بیٹھ کر نہیں، پھر وہاں سے دوسرا ٹاپک چینج ہوگا۔ میں نے کہا مثال کے طور پر امام صاحب امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جب پڑھیں گے ان اللہ و ملائکتہ، نماز میں پڑھیں گے نا، آیت ہے قرآن کی، نہیں تو وسلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلام ہو۔ آپ کیا بولیں گے امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، سدیس صاحب تھوڑی دیر کے لیے، سلام ٹھہر کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ کے سلام پڑھ کے پھر ٹھہریے، بولتا کوئی؟ وہاں پر کہاں گیا آپ کا عقیدہ؟ تو معزز سامعین کرام، تنگ نظری کو نکالنا ہوگا، اسلام کی روح کو سمجھنا ہوگا، کیا کہ جو بھی چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور شان والی ملے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو چیز آپ کی شان کو کم کرتی ہوئی نظر آئے اس میں کوئی تعویل پیش کرتے ہوئے اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہم ادب والے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔
اگر آدمی بے ادب ہے، شیطان کے پاس عبادتیں تھیں، شیطان کے پاس علم تھا، نہ تھا تو ادب نہ تھا، اسی لیے دربار سے نکال دیا گیا، دربار سے نکال دیا گیا اس لیے کہ وہ بے ادب تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک آسمانوں پر پہنچ، بخاری ہی کی حدیث ہے، دروازہ آسمان کا بند ہے، پہلا دروازہ، حضرت جبریل ساتھ ہے، نوک کرے، دستک دیے دروازے پر، آسمان اول کے، پوچھا من، کون ہے آپ؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے اندر سے، بولے انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ تو بھئی جبریل علیہ السلام کون ہے؟ سارے ملائکہ کے سردار ہے نا، دروازہ کھول دینا تھا۔ نہیں، دروازہ نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا۔ پوچھا گیا من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب جا کر کے دروازہ کھولا گیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ نے وہ دروازہ بنایا ہی اسی لیے تھا کہ مصطفیٰ آنے پر وہ دروازہ کھولنا ہے۔ فرشتے کو بھی کہا گیا تھا کوئی آ جائے یہ دروازہ نہ کھلے گا، جب تک کہ میرا محبوب نہ آ جائے تب تک یہ دروازہ کھولنے والا نہیں ہے۔ ہر دروازے پر یہی ہوتا رہا، بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھیں، ہر دروازے پر یہی ہوتا رہا، سارے پہلے پر انبیاء کرام، دوسرے پر انبیاء کرام۔ اچھا، انبیاء کرام سارے مسجد اقصی میں تھے، ابھی مسجد اقصی میں تھے، ابھی پھر پہنچ گئے۔ ارے اتنی جلدی انبیاء کرام میں طاقت کیسے آ گئی؟ اچھا ایک اور بات، لطیف بات آپ کے عقیدے کی اور آپ کے دل کو خوشی ملے گی، آپ اس کو سمجھے ایک واقعے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء مسجد اقصی میں ہے، مسجد اقصی میں ہے، اور ساروں کو ایک ہی جگہ جانا ہے، آسمانوں میں ہی جانا ہے نا۔ حضرت آدم کو پہلے پہ، حضرت یحییٰ کو، عیسیٰ کو تیسرے، ساروں کو وہیں جانا ہے۔ تو بھئی ایک ہی سواری میں بھیج دیتے نا، ایک ہی ساتھ بھیج دیتے، بھئی ایک ہی ساتھ چلو، ایک ہی ساتھ ملاقات ہو جائے گی، الگ الگ جائیں گے تو آگے پیچھے نہ ہو جائے، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو جائے، پہلے آگے نہ ہونے پائے، لہٰذا سارے ایک ساتھ چلے جاؤ، ایک ہی سواری میں جاؤ، رف رف پر ہو سکتا تھا نا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہے، حبیب پاک کا استقبال کرنا ہے، تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چل کر کے پہلے روک کر کے آگے جا کر کے استقبال ہو سکتا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ کیا سواری میں سفر کرنے میں بھی کوئی میرے محبوب کے برابر چلے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، کون انبیاء ہے، حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ وہ انبیاء ہوتے ہوئے سفر میں، سواری میں میرے مصطفیٰ کے برابر ہو۔ جب نبی کی سواری برابر نہیں ہو سکتی تو ہمارا آپ کا حبیب پاک سے کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ پہنچ گئے، سارے پہلے کا پہلے تیار ہے، حبیب پاک کا استقبال کر رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ استقبال ہوتے 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 5 6 7 ساتویں پر حضرت ابراہیم سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا۔ اب یہاں پر جبریل امین رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر بہوں نہ رسیدی تمام بولہبیس، اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے، یہ یہاں سے میرا مقام نہیں ہے۔ حضرت جبریل کون ہے؟ نوری مخلوق ہے، نورانیت والی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے، وہ بھی اپنے قدم روک رہے ہیں، آگے نہیں جا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے حبیب کا مقام کیا ہوگا۔ نورانی مخلوق بھی جہاں قدم توڑ دے، دم توڑ دے۔ جبریل چلے معراج کی شب، رہبر دنیا نے کہاں دیکھا تھا یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے اور راہی پار ہو جائے۔ رہبری کر رہے تھے، اچھا یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پہلا آسمان ہے یا رسول اللہ، ہاں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے تھے۔ اب سدرا پہ رکے، بولے یا رسول اللہ اب یہاں سے رک گیا میں، اب آگے نہیں جا سکتا، اب آپ ہی جائیے۔ تو بولے ہاں اچھا، اب تک جو بتا رہے تھے کیا تھا؟ وہ سب پتہ ہے، حبیب کو سب پتا تھا۔ اگر نہ بتاتے حضرت جبریل علیہ السلام تو آج ہم سن اور بول نہیں سکتے، اسی لیے حبیب پاک نے حدیثوں میں ذکر فرما دیا۔ اب وہاں سے حبیب تنہا جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں، کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم ہو کیسی ملاقات تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ بس بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھاتے چلے۔ آگے اللہ نے کیا بات چیت ہوئی، اللہ اور محبوب اور محب میں کیا بات ہوئی، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب ہی بہتر جانتے ہیں، اسی کو پتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ اچھا مگر ہوا کیا؟ 50 نمازیں، آپ کو واقعہ پتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اپنی آخری بات پر اب گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ پہنچے، اللہ نے 50 نمازیں امت کو دی، 50 نمازیں،
آمن الرسول کا آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع دے کر کے روانہ فرمایا. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر کے واپس آ رہے ہیں. 7ویں پر حضرت ابراہیم ہے. 7ویں پر غور کرنے والی بات ہے. 7ویں پر حضرت ابراہیم ہے جو حبیب پاک کے جد امجد بھی ہے. حضرت موسیٰ جد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد نہیں ہیں. ان کا قبیلہ دوسرے قبیلے سے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق راست حبیب پاک سے حضرت اسماعیل سے ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے. 7ویں پر ملاقات ہوئی ہے واپسی میں. حضرت ابراہیم پوچھ سکتے تھے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا, نہیں پوچھا. جا کر کم کراؤ, نہیں بولے. حضرت موسیٰ کے پاس چھٹے پہ آئے, پوچھا کیا لائے ہو, کیا دیا گیا؟ فرمائے 50 نمازوں کا تحفہ. کہنے لگے رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. معلوم تھا حضرت موسیٰ, لوگ علم غیب کے قائل نہیں ہیں, علم غیب کو قائل نہیں ہے. بولتے علم غیب ایسا کیسا ہوتا, یہ نہیں معلوم, پیٹھ کے پیچھے کا نہیں معلوم, دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم, اور وسیلے کے بھی قائل نہیں ہیں. جو وسیلے کے علم غیب کے قائل نہیں ہے پھر وہ 50 پڑھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے تو 50 دیا تھا. حضرت موسیٰ کے وسیلے کی بدولت وہ 50 سے 5 ہوئے. حضرت موسیٰ نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت, ضعیف ہے, ناتواں ہے, میرا تجربہ ہے. اللہ کے دربار میں جائیے. گئے, جا کر کے کم کروایا. 45 40 35 ہوتے 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 5 پر رکی بات. حضرت موسیٰ بولے یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. صحیح بولے حضرت موسیٰ, یہ بھی مشکل ہے, 5 بھی مشکل ہے. ایک ہوئی تو دوسری گئی, پہلی فجر گئی ہوئی تو ظہر گئی, ظہر گئی تو عصر, عصر مغرب, چل رہا ہے اپنی گاڑی. حضرت موسیٰ کو پتہ ہے. جو علم غیب کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی یہ بھی بخاری کا حصہ ہے. کہیں اور نہیں ہٹا, میں باہر ہی نہیں نکلا ابھی تو بخاری سے. اگر آپ کو تفصیلات بتاؤں تو شاید صبح ہو جائے, صرف میں بخاری ہی کی حدیث پر رکا ہوا ہوں. تو حضرت موسیٰ بولے یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, اب اللہ کے دربار میں جانے سے حیا آتی ہے, اب نہیں جاؤں گا. بس جو پڑھے گا ثواب پائے گا, جو نہیں پڑھا گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب پاک گنتی میں تو 5 ہے, 50 سے 5 ہو گئے, مگر اس کے ثواب میں 5 نہیں, جو 5 پڑھ لیا اس کو 50 کا ثواب. اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا, آپ کے وقت میں برکت دے سکتا تھا, وقت بڑھا دے سکتا تھا. جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پڑھا. اب یہ کیسا نہ کو پوچھا, اب وہ تفصیل الگ ہے, تفصیل الگ. اللہ برکت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے. وہ برکت ایسی ہوتی ہے, وقت میں برکت ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وقت میں برکت دے سکتا تھا کہ ہم 50 پڑھ سکے, مگر فرمایا نہیں, میرا ارادہ 50 کا تھا, بازو رکھوں گا. میرے حبیب کی مرضی 5 ہے, 50 پر میں نہیں, 50 بدل کر کے 5 دوں گا. میری حبیب کی مرضی بھی باقی رہے, میری مرضی بھی باقی رہے. فرمایا عدد میں تو 5 ہوں گے, ثواب میں اس کو 50 کر دوں گا. میرے حبیب کی بات بھی رہے, میرا مرضی اور میرا قدرت بھی شامل رہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا, اسی لیے جو ہے پہلے معلوم ہوتا تو 50 کے وقت اللہ کو بولتے اللہ نہیں معلوم تھا 50 ہے, 50 نہیں پڑتی 5 کروا دو. موسیٰ علیہ السلام بولے بول کے معلوم ہوا. میں بولا کم سے کم آپ اتنے اس کے تو قائل ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے تو کم سے کم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو یقین ہو گیا کہ علم غیب موسیٰ علیہ السلام پاس ہے کہ وہ 50 سے 50 نہیں پڑھ سکتے. میں نے پوچھا صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب نہ تھا تو یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو نعوذ باللہ نہیں پتہ تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ سکتی؟ جو الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں گے اس سے پہلے وہ الزام اللہ پر لگے گا. سوچ سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے دین کے معاملات میں. تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت, میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جو بات اہم کہی تھی, 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم ملے مگر وہاں پر وہ نہیں پوچھے. حضرت موسیٰ آ کر روکے. کیوں روکے؟ طور پر انہوں نے پکارا تھا. لن ترانی کا ارشاد من رآنی کے بعد سناؤ بتاؤ تم نے سنا بھی ہے مصطفیٰ کے سوا. یہ لن ترانی کا ارشاد من رآنی, یہ من رآنی کا ارشاد لن ترانی کے بعد سناؤ تم نے بتاؤ تم نے سنا بھی ہے مصطفیٰ کے سوا. معزز سامعین کرام, حضرت موسیٰ نے طور پر ٹھہر کر کے پکارا تھا ربی ارینی, اے اللہ مجھے دکھا, اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں, ہم دکھا سکتے, تم نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی, لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. علماء کرام جانتے ہیں یہ فعل متعدی کا مفعول معلوم ہے. جب مفعول معلوم آتا ہے تو وہ واحد پر دلالت کرتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, نہیں, کوئی ہوگا دیکھنے والا جس کو ہم دکھانے والے ہیں. فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی,
بے ہوش ہو گئے، بے ہوش نہ ہونا موسیٰ تم ہم جلوہ دکھا، ایک تجلی گری بے ہوش ہو گئے. بولے اللہ یہ بھی کیا دکھانا ہے، ہوش میں رکھ کے دکھاتا تو کوئی بات تھی، ہوش میں رکھ کے کچھ دکھاتا تو بات تھی، کچھ دیکھے ہی نہیں، ہم دیکھنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے. فرمایا موسیٰ یہ بات نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے، ایک کام کرو میں میرے حبیب کو معراج کرواؤں گا، اس رات تم چھٹے آسمان پر ٹھہر جانا، میں 50 دے کر بھیجوں گا، ہر بار آتے جاؤ تو روک لینا، باتوں میں لگا دینا، بولنا آپ کی امت کو کیا دیا، باتیں پوچھتے رہنا. اس وقت حبیب کے چہرے میں جو میرے جلوے نظر آ رہے ہوں گے اس کا دیدار کر لینا، کیونکہ میرا جو راس جلوہ ہے وہ جلوہ تم دیکھ نہیں سکتے، کوئی تاب نہیں لا سکتا، مگر میرا جلوہ جب حبیب کے جمال میں جلال ڈل جائے تو تم وہ جمال، میرا جلال کو حبیب کے چہرے میں جمال کی شکل میں دیکھ سکو گے. لہٰذا تم چھٹے آسمان پر ٹھہر جانا، جب میرے حبیب آنے لگے تو تم میرے حبیب کے جلوے سے رونق افروز ہو کر کے اپنے دیدار کی خواہش کو پورا کر لینا. اسی لیے حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور نے یہ دعا بھی نہیں کی، کیا کہ اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما. کوئی اور نبی نہیں بولا، یہ کوئی اور نبی کی میرے تو علم میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا علم محدود ہے، مگر میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نے یہ دعا کی ہے اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما. کوئی نبی نہیں بولا ہے یہ بات. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان کو جب دیکھے تو سمجھ میں آ گئی بات کہ دیدار خدا کرنا ہے تو مدینے کی گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، رخ مصطفیٰ میں وہ جلوہ نظر آتا ہے. تبھی انہوں نے دعا کی ہے باری تعالیٰ مجھے بھی امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، تاکہ جو تیرے دیدار کی لذتیں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ میں حبیب کے چہرے میں دیکھ سکوں. تو وہ ایک بہانہ تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیدار خداوندی سے بہراور فرمایا. تو معزز سامعین کرام، معراج پاک کی واقعات اور اس کی تفصیلات اس قدر زیادہ ہے کہ بیان کرنے بیٹھے تو صدیاں گزر جائے گی، مگر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ سلسلہ صبح قیامت تک نئی نئی چیزیں نکات کے ساتھ چلتا رہے گا. مگر ہمارے لیے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احوال برزخ بھی ذکر فرمائے. فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں کا کیا عالم ہے، چغل خوری کرنے والوں کا کیا عالم ہے، زنا کاری کرنے والوں کا کیا عالم ہے، تجارت میں غبن کرنے والوں کا کیا عالم ہے. یہ سارا پیپر اللہ کے حبیب نے آؤٹ کر دیا ہے. بھئی ایگزام سے پہلے، ایگزام تو قیامت میں ہوگا، وہ ایگزام سے پہلے حبیب نے پرچہ آؤٹ کر دیا. یہ کوسچن آئے تو یہ آنسر دینا، یہ کوسچن آئے تو یہ آنسر. کون ہے ایسا محبوب؟ قربان جائیے اس محسن عظیم کے، قربان جائیے احسان جس کا صورت احسان میں نہ تھا. معزز سامعین کرام، جب ہم حبیب پاک کی معراج پاک منا رہے ہیں تو اس کا عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہماری نمازیں ترک نہ ہو. ہم جھوٹ، چغل خوری، حسد، کینہ، کپٹ، تجسس، چوری، جھوٹ، قتل و غارت گری، زنا کاری اور کاروبار میں مال و دولت میں غبن کرنا، چوریوں سے، ان ساری برائیوں سے محفوظ رہیں، برائیوں سے بچتے ہوئے رہیں. اور پھر جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو حبیب پاک کے منتخبہ غلام، چاہنے والے غلام بن کر کے جائیں، نہ کہ بھاگا ہوا غلام بن کر کے جائیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں معراج پاک کے اس مبارک و مسعود موقع پر باری تعالیٰ جتنے حاضرین جمع ہیں ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما. اے باری تعالیٰ تو رحیم ہے، رحم فرما دے، تو کریم ہے، کرم والا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما دے. ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے رزق کو تنگ نہ فرما دے. اے باری تعالیٰ ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، خاص عنایت رحمت عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہم پر کفار کا غلبہ ہو رہا ہے. اے باری تعالیٰ وہ اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی شریعت پر حملہ، کبھی اسلام پر حملہ، کبھی نوجوانوں پر، خواتین پر حملہ ہو رہا ہے. باری تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما دے. تجھے تیرے حبیب پاک کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تیرے صفات علا کا واسطہ. اے باری تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. تو رحیم ہے، رحم فرما. تو کریم ہے، کرم فرما دے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کاملہ کے صدقے ہم پر رحم فرما دے. جو قرض دار ہے ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما. ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما. جو بقید حیات ہے ان کی عمر دراز فرما. ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، متقین کا امام بنا. اے باری تعالیٰ ان کو اچھی صحبتیں، اچھے عادات اور اچھے اخلاق عطا فرما. دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے باری تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما.
جو حضرات اس میں دامِ درم سخن حصہ لیتے ہیں باری تعالیٰ، ان تمام کے گھروں میں، زندگیوں میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرما۔ تو رحیم ہے، رحم فرما دے، تو کریم ہے، کرم والا معاملہ فرما۔ اے باری تعالیٰ جب تک جی اسلام پر جی مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمیں حبیب پاک کے دیار مبارک میں دفن ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے اور تیرے حبیب پاک کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام اور عاشق بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنا، ہمیں شریعت پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے مبارک رات کے صدقے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔